ندی کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر دو بچپن کی سہیلیاں رہتی تھیں۔ کہنے کو تو وہ بچپن کی سہیلیاں تھیں، پر دل ہی دل میں ایک دوسرے سے جلتی تھیں۔ میرا اور رمشا۔ میرا جو کہ رمشا سے دکھنے میں اور رنگ روپ میں زیادہ پیاری تھی، جس کی وجہ سے رمشا ہمیشہ سے ہی میرا سے جلتی تھی۔ ایک دن رمشا اور میرا دونوں گاؤں کی پلیا پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا رمشا سے کہتی ہے کہ اگر میں تم سے پہلے مر گئی تو تم میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، بالکل ویسے ہی جیسے تم اپنی بیٹی تانیہ کا رکھتی ہو، بالکل ویسے ہی۔ جس پر رمشا اسے کہتی ہے کہ اگر میں تم سے پہلے مر گئی تو تم میری بیٹی کا خیال رکھو گی۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرا اچانک سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگتی ہے۔ میرا کی بیٹی اپنی ماں کو ایسے بیمار دیکھ کر بہت زیادہ دکھی رہنے لگتی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگتے ہیں، میرا کی طبیعت اور بھی خراب ہونے لگتی ہے۔ ایک رات رمشا میرا کے گھر آتی ہے، تبھی میرا اسے ان دونوں کا کیا ہوا وعدہ یاد کرواتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا تم میرا وہ وعدہ پورا کرو گی؟ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری بیٹی تارا کا خیال رکھو گی، بالکل اپنی سگی بیٹی کی طرح۔ رمشا میرا سے وعدہ کرتی ہے۔ میرا کی موت کے بعد رمشا تارا کو اپنے گھر لے کر جاتی ہے۔ رمشا تارا کو بہت زیادہ ڈانٹتی ہے اور گھر کے سارے کام اس بیچاری تارا سے کرواتی ہے۔ تارا چپ چاپ سارے کام کرتی ہے اور اپنی ماں کو بہت زیادہ یاد کرتی کہ کاش اگر میری ماں زندہ ہوتی تو دیکھتی کہ رمشا آنٹی کتنی بری عورت ہے۔ تارا دل ہی دل میں خود سے باتیں کرتی ہے۔ تارا سے گھر کے سارے کام کروانے کے بعد بھی رمشا تارا کو کھانے کے لیے ایک سوکھی روٹی دیتی تھی، جبکہ اپنی بیٹی کو، جو کہ گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، سب سے اچھا کھانا دیتی۔ گاؤں کی صبح رمشا تارا کو گائے چرانے کے لیے جنگل میں جانے کا کہتی ہے اور اس کے ساتھ ایک سوکھی روٹی دیتی ہے کہ جب بھی تمہیں بھوک لگے تو کھا لینا اور یاد رہے کہ شام تک گھر واپس آ جانا۔ تارا روٹی لے کر جنگل کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ جنگل میں جاتے ہی تارا ایک کنویں کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور اپنی ماں کو یاد کرتی ہے۔ تارا کے سامنے جو کنواں ہوتا ہے وہ ایک جادوئی کنواں ہوتا ہے، لیکن تارا کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تارا روتے ہوئے اپنی ماں کو یاد کر رہی ہوتی ہے کہ سامنے کنویں سے ایک بہت بڑی تھالی نکلتی ہے جس میں ہر طرح کے پھل اور بہت سارے کھانے ہوتے ہیں۔ وہ کھانا کھا کر گھر کی طرف واپس بڑھنے لگتی ہے کیونکہ شام کا وقت تھا اور رمشا نے تارا کو شام سے پہلے گھر آنے کا کہا تھا۔ جیسے ہی تارا گھر آتی ہے تو رمشا کی بیٹی تانیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ دیکھو آج تارا کتنی خوش لگ رہی ہے۔ رمشا اور اس کی بیٹی کھانا کھا رہی ہوتی ہے، ہمیشہ کی طرح اپنی اور اپنی بیٹی کے لیے اچھا کھانا بنایا ہوا ہوتا ہے، جبکہ تارا کے لیے سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ رمشا تارا کو کھانے کا کہتی ہے، جس پر تارا کہتی ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ جا کر کمرے میں سو جاتی ہے۔ گاؤں کی اگلی روشن صبح تارا گائے کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتی ہے، جس کے ساتھ رمشا مانو بلی کو تارا کی جاسوسی کرنے کے لیے اس کے ساتھ بھیج دیتی ہے۔ روز کی طرح تارا جا کر کنویں کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، مانو بلی بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تبھی اچانک کنویں سے ایک بار پھر کھانے کی تھالی نکلتی ہے جس میں ہر طرح کے کھانے ہوتے ہیں۔ تارا وہ کھانا کھا کر گھر کی طرف نکلتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر آتی ہے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ دونوں ماں بیٹی تارا کو ایسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ تبھی مانو بلی رمشا کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جنگل میں ایک جادوئی کنواں ہے جو تارا کو کھانے کے لیے ڈھیر سارا کھانا دیتا ہے۔
جس میں ہر طرح کے پھل اور کھانے ہوتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر دونوں ماں بیٹی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح رمشا تارا کو روئی کا گچھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شام تک مجھے یہ صحیح کر کے واپس دو۔ جیسے ہی تارا جنگل کے طرف آگے بڑھنے لگتی ہے، تانیہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ تانیہ جنگل میں چھپ کر تارا اور جادوئی کنویں کی باتیں سنتی ہے۔ تارا جادوئی کنویں کے پاس کھڑے ہو کر باتیں شیئر کرتی ہے کہ کیسے رمشا اور تانیہ مجھے خوش اور پہلے سے زیادہ خوبصورت دیکھ کر جل بھن رہی تھی۔ تبھی تارا کے ہاتھ سے رمشا کی دی ہوئی روئی کنویں میں گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے تارا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جادوئی کنواں تارا سے کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں نیچے جانے کا راستہ دیتا ہوں۔ تارا جیسے ہی نیچے جاتی ہے، اس کا سامنا دو چڑیلوں سے ہوتا ہے۔ تارا سے کہتی ہے، اے آدم زاد، بتا تو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ تارا: میں یہاں سے اپنی روئی واپس لینے آئی ہوں۔ چڑیل تارا سے کہتی ہے، اچھا چلو یہ بتاؤ ہم دونوں میں کون سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ جس پر تارا کہتی ہے کہ آپ دونوں ہی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ کہہ کر تارا آگے بڑھ جاتی ہے، جہاں پر بہت سارے ہیرے، سونے، جواہرات کے سکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن تارا وہاں سے صرف اپنی روئی اٹھا کر واپس آتی ہے۔ تارا کے واپس آنے پر چڑیل تارا سے پوچھتی ہے، بتا آدم زاد، اندر سے کیا لے کر آئی ہے؟ جس پر تارا کہتی ہے کہ میں صرف اپنی روئی لینے آئی ہوں اور میں وہاں سے وہی لے کر جا رہی ہوں۔ دونوں چڑیلیں تارا سے خوش ہو کر تارا کو ایک خوبصورت سا ڈریس دیتی ہے اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا بیگ دیتی ہے۔ سکوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر تارا جادوئی کنویں سے باہر آتی ہے۔ تانیہ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تانیہ تارا کے ہاتھ میں سکوں سے بھرا ہوا بیگ دیکھ کر اندر جانے کا ارادہ کرتی ہے۔ جیسے ہی تانیہ اندر جاتی ہے، اس کا سامنا دو چڑیلوں سے ہوتا ہے۔ چڑیلیں تانیہ کو دیکھ کر اس سے وہی سوال کرتی ہے کہ بتاؤ ہم دونوں میں زیادہ خوبصورت کون ہے؟ جس پر تانیہ کہتی ہے کہ تم دونوں ہی بدصورت ہو، سب سے زیادہ خوبصورت تو میں ہوں۔ یہ کہہ کر تانیہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ آگے جا کر تانیہ اندر سے بہت سارا سونا جمع کرتی ہے اور واپس اسی پر چڑیل تانیہ سے کہتی ہے کہ اے آدم زاد، کیا لے کر جا رہی ہوں یہاں سے؟ جس پر تانیہ انکار کرتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں لے کر جا رہی یہاں سے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی دونوں چڑیلیں اپنی جادو سے تانیہ کو الٹا کر لیتی ہے، جس سے تانیہ نے جو سونا چھپایا ہوا ہوتا ہے وہ اس سے نیچے گر جاتا ہے۔ دونوں چڑیلیں تانیہ کو بددعا دیتی ہے اور خالی ہاتھ ہی جانے کا کہتی ہے۔ تانیہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر آتی ہے اور اپنی ماں کو وہاں پر ہوئے سارے واقعے کے بارے میں بتاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ رونے لگ جاتی ہے۔ تارا رمشا کا گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے، جو اس نے اس سونے کے سکوں سے خریدا ہوا ہوتا ہے۔ تارا اپنے نئے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔